میری آواز جہاں تک بھی پہنچے، جس کے پاس بھی ہو اس آیت کا جواب دے۔ جس کو بھی جواب ملے، میں ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہوں عرصے سے مختلف اسکالرز کے، غوث پاک کے ایسے ایسے کرامات جن کو نہ سائنس سمجھ پائے، نہ فزکس، نہ میرا دماغ سمجھ پائے۔ میرے دماغ میں فقط قرآن کی آیت آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ اے نبی، ان سے کہو مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا۔ مجھے مفتی صاحب کہتے ہیں فاطمہ صاحبہ میں آپ کی دل کی کیفیات سے واقف ہوں۔ کس طرح جی انسان کا دل کرتا ہے کہ گالیاں دے انسان ان لوگوں کو انسان اپنے ہاتھوں سے قتل کرے جو دین کو بگاڑ رہے ہیں۔ میں اکثر ویڈیوز دیکھتا تھا تو یہ محترمہ ان کی ویڈیوز بھی ٹک ٹاک پر آیا کرتی تھی، مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ٹک ٹاک کا وہ پرفتن دور جس کے اندر ہر لڑکی جو ہے وہ اپنے شرعی لباس کو اتار کر جو ہے وہ ایک ناچ گانے کے اندر ملوث ہے۔ تو جب میں ان کو دیکھتا تھا بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یہ نوجوان نسل کو جو ہے سیدھے راستے کی طرف لگا رہی ہیں، اچھا پیغام دے رہی ہیں۔ لیکن آج ان کی میں نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی جس کو دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا اور انتہائی جو ہے وہ تکلیف پہنچی۔ آپ نے ویڈیو بنائی، اس کے اندر آپ نے کہا کہ میری سمجھ کے اندر غوث پاک کی کرامت نہیں آتی اور سائنس بھی اس کو نہیں مانتی۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کیا اگر سائنس کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس بات کو ماننا چھوڑ دیں؟ کئی ایسے اسلامی موضوعات کے اوپر گفتگو ہے جس کو سائنس نہیں مانتی۔ غزوہ احد کی جنگ اور مسلمانوں کی وہ جنگیں جس کے اندر مسلمان 313 کی تعداد میں ہوتے یا 1000 کی تعداد میں ہوتے اور سامنے 100 گنا تعداد کے اندر کافر اور یہود کھڑے ہوتے۔ تو اگر اس کو سائنس نہیں مانتی، لوگوں کی سوچ نہیں مانتی، کہ ہم اس کو ماننا چھوڑ دیں گے؟ ہم جذبہ جہاد کو ختم کر دیں گے؟ نہیں، جو سائنس نہیں مانتی نہ مانے، لیکن ہم تک جو پہنچا ہے ہم اس کو ضرور مانیں گے۔ اور باقی رہی بات، آپ نے کہا کہ غوث پاک کی ایسی ایسی کرامات اسکالرز بیان کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، عقل تصور نہیں کرتی، میری عقل چھوٹی ہے، مجھے تو صرف قرآن کی آیت ہی سمجھ آتی ہے۔ تو آپ نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی حضرت آصف برکیہ جن کا نام تھا، انہوں نے تخت بلقیس جو کہ کئی سو میل کے سفر کے اوپر ایک بند کمرے کے اندر موجود تھا، پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کے سامنے دربار میں پیش کر دیا۔ تو کیا یہ عقل تسلیم کرتی ہے؟ انسان اتنی بڑی بات نہیں تصور کر سکتا، لیکن جب قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ایسی کرامت ممکن ہے، اللہ کے بندے ایسی کرامت کر سکتے ہیں، تو ہمیں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ تو جب حضرت سلیمان کا امتی ایسی کرامت کر سکتا ہے تو وہ نبی جو سب سے اعلیٰ نبی ہیں، جن کی امت سب سے افضل ہے، ان کا امتی ایسی کرامت کیوں نہیں کر سکتا؟ باقی بات جو آیت بیان کی کہ حضور کو علم غیب ہے یا نہیں، آپ کو قرآن پورا پڑھنا چاہیے تھا، ہر موضوع کے اوپر تفصیل قرآن کی موجود ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورۃ التکویر کے اندر موجود ہے، وما هو علی الغیب بضنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے نبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غیب بتانے کے اندر کسی قسم کا بخل نہیں کرتے، ہر کس بخیل نہیں ہے۔ تو بخیل اگر کسی کو کہا جائے کہ یار یہ فلاں شخص بخیل ہے، یہ دولت دینے میں بخیل ہے، یا غریبوں کی مدد کرنے میں بخیل ہے، بخیل اس کو ہی کہا جائے گا جس کے پاس ایک دولت کی نعمت موجود ہے، اب وہ کسی فقیر کی مدد نہ کرے، اس کو بخیل کہیں گے، نہ کہ ایک غریب جس کے پاس کھانے کی روٹی موجود نہیں ہے اس کو بخیل نہیں کہیں گے بلکہ غریب کہیں گے۔ تو بخیل اسی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس نعمت موجود ہونے کے باوجود وہ آگے نہ دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جو نبی ہیں حضور علیہ السلام ہیں، غیب بتانے کے اندر ہرگز بخیل نہیں ہیں، یعنی ان کے پاس علم غیب ہے، اللہ ان کو جو غیب کی خبریں دیتا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو علم غیب تھا، حضور ہر چیز جانتے تھے۔ جو بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھتا ہے، جو ایل جی ایس کے اندر پڑھتا ہے، تو وہ بچے کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ آج تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، یہاں پر بیٹھ کر دوسرے سیاروں کا حال معلوم کر سکتے ہیں، تو ہمارے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں سب سے بڑھ کر انہی کی شان ہے، پوری دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ وہ ہیں، تو کیا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ یہاں سے بیٹھ کر دوسری جگہ کے غیب کی خبریں معلوم کر سکتے؟ بلکہ ان کے پاس ہر چیز موجود تھی، غیب کی خبریں بھی موجود تھے، ہماری عقل اس کو مانے یا نہ مانے۔ تو شاعر کہتا ہے حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ ہمیں صرف یہ غور کرنا چاہیے کہ حضور کی شان کی برکت سے، حضور کی ذات کی برکت سے اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، کہ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، چہرے بدل دیے جاتے تھے، آج ہم اپنا غور کریں ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، کوئی گناہ ہم نے نہیں چھوڑا، لیکن حضور کی برکت کی ہی وجہ سے جن کی طرف آج ہم انگلیاں کرتے تھکتے نہیں نظر آتے، انہی کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ تو ہم ان کے بارے میں کہیں کہ ان کو غیب کی خبر نہیں ہے تو انتہائی افسوسناک یہ بات ہے۔ ہمیں ایسی باتیں کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے کوئی موضوع نہیں بچا تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، یا ہمیں 2-3 دن اگر ویڈیو نہ بھی بنائے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
لیکن کوئی ایسی بیٹھ کر ویڈیو بنائیں جس کی وجہ سے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو، نہ کہ لوگوں کے اندر فرقہ واریت پھیلے۔ باقی آپ نے جو آخر میں کلام کیا کہ جو آج کل کے پیر ہیں وہ ایسے ہیں تو ویسے ہیں، اب پتہ نہیں آپ کا پالا کس پیر سے پڑا ہے، کس مفتی سے پڑا ہے، کس مولوی سے پڑا ہے، پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے پیر دیکھنا ہے تو آپ جا کر مولانا الیاس قادری دعوت اسلامی والے جو ہیں ان کو دیکھیں، انہوں نے کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، گاڑی میں سفر کرتے ہیں آنکھیں نیچے رکھتے ہیں کسی عورت پر نظر نہ پڑ جائے۔ آپ کا پتہ نہیں کس مفتی سے پالا پڑتا ہے جو کہتا ہے میں آپ کے دل کے راز جانتا ہوں۔ آپ نے پیر دیکھنا ہے تو پیر اجمل صاحب کو دیکھیں، آپ نے پیر دیکھنا ہے تو ثاقب رضا مصطفی صاحب کو دیکھیں، وہ پیر ہیں۔ باقی آج کل ہر دن آئے دن ٹی وی پر بھی آتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک پیر تھا، 2 نمبر پیر تھا، عیسائی تھا، غیر مسلم تھا، کلمہ نہیں آتا، وہ پیر بنے بیٹھے ہیں۔ اب کس طرح اسلام کو الزام دیتے ہیں پیر ایسے ہیں تو پیر ویسے ہیں؟ اسلام نے جو ہمیں اولیاء کرام عطا فرمائے ہیں ان کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور نہ ہمیں کسی قسم کا حضور کے علم غیب پر شک ہے۔